اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ ہم اس آیہ مقدسہ پر اگر غور کریں، ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اهدنا الصراط المستقیم۔ دعا کیا مانگنی ہے کہ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا۔ اب صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کچھ ایسے لوگوں کا حوالہ دیا جو صراط مستقیم کا حق ادا کرنے میں کامیاب ہوئے، جنہوں نے صراط مستقیم کا حق ادا کر دیا اور اس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں انعام و اکرام کے وہ لائق ٹھہرے۔ اب یہاں اگر سوال ہو کہ وضاحت کے لیے یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت، صراط مستقیم کی وضاحت صراط اللہ یا صراط الرسول کہہ کر بھی تو کی جا سکتی تھی۔ تو اس کا جواب، اس کی حکمت جو مفسرین کرام اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو حقیقت اس کی سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسانی فطرت کا بڑا خیال رکھا گیا۔ اللہ نے اپنے اس دین میں، اپنے اس کلام میں، اس قرآن مجید میں جو تعلیمات ذکر کی، ان میں فطرت انسانی کو بڑا اہم اللہ نے درجہ دیا۔ فطرت کیا ہے؟ انسانی فطرت یہ ہے، وہ کتابوں سے اس قدر نہیں سیکھتی جتنا شخصیات سے متاثر ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف کتابیں نہیں اتاری، صرف کتابیں اتارنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ کتابوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسل علیہم الصلاۃ والتسلیم بھی بھیجے۔ کیونکہ کتاب کے جو الفاظ ہوتے ہیں، آج ہمارے ہاں بہت سے لوگ ایسے جو کہتے ہیں جی صرف قرآن کافی ہے، صرف قرآن کافی ہے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کتاب کے الفاظ انسانی تربیت کے لیے کافی نہیں ہوتے، بلکہ انسانی تربیت کے لیے انسانی شخصیات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا نا کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، اور اس مدرسے کے جو کھینچے ہوئے نقوش ہوتے ہیں یہ ساری زندگی انسان کے اوپر اپنا اثر قائم رکھتے ہیں۔ وہ کیا خوب کسی نے کہا کہ کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، کورس تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی بناتے ہیں۔ تو اس لیے اگر صراط اللہ کہا جاتا یا صراط الرسول کہا جاتا تو اس میں اتنی الجھنیں تھی کہ انسان ان الجھنوں میں بڑا پھنس کر رہ جاتا، پس کر رہ جاتا، وہ یہ سمجھ ہی نہ پاتا کہ میں نے کہاں جانا۔ یہ وضاحت طلب جملہ تھا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ ظاہری طور پر ہمیشہ کے لیے نہیں تھی۔ ظاہری طور پر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی زندگی کو گزار کے گئے نا، تو اس کے بعد والے پھر کیا کرتے؟ اس کے بعد والوں کے لیے کوئی معیار اور کوئی پیمانہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے اس جملے سے جو ابہام پیدا ہوتا ہے، اس بات سے جو ابہام پیدا ہوتا ہے، اسے بھی دور کر دیا گیا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ فرما گئے، تو اب کیا کیا جائے؟ ان لوگوں کے سامنے تو اللہ کے نبی علیہ السلام تھے کہ جو معاملہ ہوا، جو مسئلہ دیکھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھ لیا، اپنے ہر معاملے کو، ہر مسئلے کو حل کر لیا۔ اب بعد والے کیا کرتے؟ بعد والوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ بات بڑی واضح طور پہ بیان کی کہ جب یہ امت جو ہوگی فرقوں میں بٹ جائے گی، گروہ در گروہ لوگ تقسیم ہو جائیں گے، تو پیمانہ جو ہے، حق کا معیار کیا ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا واضح طور پہ فرمایا، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ تم معیار قرار دیا شخصیات کو کہ جن کے راستے پر تم نے چلنا ہے، اس کتاب اللہ کی رہنمائی کے لیے ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معیار قرار دیا کہ میں اور میرے صحابہ جس پر ہوں گے وہ راستہ صحیح ہوگا۔ تو ہمارے لیے پھر انعام یافتہ گروہ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ذات ہے۔ تو انبیاء کرام علیہم السلام سر فہرست ہیں، آپ اس کا دیکھ لیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آتا ہے تو آپ
جب کشتی میں سوار ہوتے تو آپ اپنے بیٹے سے بھی کہتے ہیں آ جا، تو جو آپ کی بات مان کر کشتی میں سوار ہوا وہ بچ گیا۔ اسی طرح قوم لوط ہے، قوم سمود ہے، یہ جتنی بھی اقوام ہیں ان سب کا اور رسول اللہ علیہ السلام کا ہمیں بتایا گیا کہ جو نبی کے راستے پر چلے گا، جو نبی کی اتباع کرے گا، جو نبی کے حکم کو مانے گا وہ بچ جائے گا۔ اب نبی کے احکامات کو ماننے والے جو انعامات جن پر ہوئے وہ 4 گروہ قرآن نے ذکر کیے۔ سر فہرست انبیاء کو ذکر کیا، انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے صدیقین کو ذکر کیا کہ صدیقین کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ تم ان کے راستے پر چلنے کی دعا مانگو، اور سب سے بڑے صدیق انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے، صدیق اکبر ہے۔ تو یہی معیار اور یہی پیمانہ ہے۔ تو ہم یہ دعا مانگتے ہیں۔ اب آپ صراط الذین انعمت علیہم جب آپ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ انعمت سے مراد کون لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، ان میں سر فہرست انبیاء، اس کے بعد صدیقین۔ اب صدیقین کے اندر سب سے بڑا مرتبہ اور مقام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہوگا۔ تو جو حضرت صدیق اکبر کو صدیق مانے ہی نہ، میں نے یہ نہیں کہا صدیق اکبر، یہ نہیں کہا جو صدیق نہ مانے، حالانکہ آپ تو صدیق اکبر ہیں، جو آپ کو ہی صدیق نہ مانے پھر وہ نماز میں دعا کیا مانگے گا؟ پھر وہ نماز میں دعا کیا مانگے گا؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، حکم دیا کہ تم نے میری بارگاہ میں آ کے بھی دعا مانگنی کہ ان اچھوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور اچھے بھی پھر قرآن نے ذکر کیے، اچھوں کا تذکرہ بھی پھر قرآن نے ذکر کر کے محدود کر دیا کہ یہ 4 گروہ ہیں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، جن پر میرا انعام ہوا اور تم نے ہر لمحہ ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرنی ہے۔ تو ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ تو خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ صراط اللہ اور صراط الرسول اگر کہا جاتا تو اس میں ابہام پیدا ہو سکتا تھا، مشکلات پیدا ہو سکتی تھی، اس کو دور کرنے کے لیے شخصیات کو ذکر کیا گیا، لیکن جو حرف آخر ہے وہ رسول اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ کسی بھی شخصیت کا اگر قول معتبر ہے تو وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہے، جن کا قول، عمل، فعل حجت ہے، دلیل ہے۔ باقی جو ہے وہ ہر ایک معاملے کے اعتبار سے دیکھا جائے گا، اگر تو وہ قول رسول کے تابع ہوا، فعل رسول کے تابع ہوا، حکم رسول کے تابع ہوا تو وہ مان لیا جائے گا، اگر وہ فعل رسول، قول رسول، حکم رسول کے تابع نہ ہوا تو پھر اس کو مانا نہیں جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔